چلیں جی، ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیسا یہ درد ہے عشق عشق۔ عثمان ضروری فائل پہ کام کر رہا تھا جبھی اسے روحان کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ کمرے آمنے سامنے تھے تو آواز صاف تھی۔ وہ سب پھینک کے ایک دم بھاگا۔ اتنے دن سے وہ غازی کے بدلتے انداز دیکھ رہا تھا، جبھی کبھی جان کے گاڑی کے نیچے آنے کی کوشش کرنا، کبھی حد سے زیادہ نشے، مگر آج کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اسے معاملے کی نوعیت سمجھ آ گئی تھی۔ روحان سے کندھوں سے سہارا دے کر کھڑا کر رہا تھا۔ عثمان نے اس کی مدد کی۔ غازی کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھیں۔ وہ بار بار روحان کے کان میں کہہ رہا تھا، چھوڑ دے، مرنے دے، چھوڑ دے یار، چھوڑ دے، مرنے دے۔ روحان کا دل کیا ایک مکہ اس کے منہ پہ جڑ دے۔ وہ اپنا نہیں تو اپنے یار کا ہی خیال کر لے، مگر نہیں، وہ تو بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا، مرنے دے، مرنے دے۔ روحان نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے اسے کندھوں پہ گاڑی تک لے کے آیا۔ مسز شبیر بھی بھاگ کے دروازے تک آ گئی تھیں۔ روحان نے اسے گاڑی میں ڈالا، ساتھ میں عثمان کو بٹھایا اور زن سے بھاگ لے گی، جبکہ مسز شبیر تیزی سے اندر بھاگی اور شبیر صاحب کو فون کرنے لگیں۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بہت ناز سے پالا ہے، آپ ان کے لیے جئیں اپنی زندگی کو آپ کے ماں باپ نے آپ کو بہت ناز سے پالا ہے، آپ ان کے لیے جئیں اپنی زندگی کو کسی ایسے انسان کے لیے ختم نہ کریں جس کو آپ کی محبت کی قدر نہیں۔ اپنی سیلف ریسپیکٹ یعنی عزت نفس کو بالکل نیچا نہ کریں۔ جانے والوں کو جانے دیں، دل کو ہزار چیخنے چلانے دیجیے، جو آپ کا نہیں ہے اسے جانے دیجیے، لیکن انا میں نہ رہیں۔ انا اور عزت نفس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ انا والوں کو محبت بہت گہری مات دیتی ہے۔ وہ تنبیہ والے انداز میں بول رہی تھی۔ اور ہر ایک کو اپنے غم نہ بتائیں، آپ اپنی ہی اہمیت کسی کی نظروں میں کم کریں گے۔ یہ جو دکھ کے راگ ہیں نا، یہ اکیلے ہی لاپنے پڑتے ہیں، کوئی اس میں ساتھ نہیں دیتا سوائے اللہ کے۔ بس اللہ کو اپنا ہمراز بنائیں، اپنا دل اتنا مضبوط کر لیں کہ کسی کو پتہ نہ لگے اندر کیا کوہرام مچا ہے۔ امیدیں کسی کو نہ بتائیں اپنی، اس طرح آپ کانچ کا دل بھی لے کے چلیں گے تو لوگ پتھر نہیں کریں گے۔ اور آخر میں والدین کو یہ کہوں گی کہ اپنی اولاد کے رنگ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا بچہ یا بچی کسی سے محبت کرتا ہے تو پلیز چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر نہ ٹکرائیں، اس طرح آپ اپنی محبت ہی کم کروائیں گے۔ اس کے دل سے اپنی اولادوں کے ساتھ فرینک رہیں، ان کی بات سنیں، پیار سے سمجھائیں۔ فوراً اور بے جا سختی بغاوت پہ مجبور کرتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی اولاد منہ کر رہی ہے تو بار بار طعنے نہ دیں، اور منہ کرنے والے لوگ کسی پہ احسان نہیں کرتے، یہ خود یہ احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز ایسا رویہ نہ اپنایا کریں، کسی کو تکلیف اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر حال میں نور نے مائک ہاتھ میں لیے الوداعی باتیں کہنی شروع کیں۔
پھر ایک دم رکی۔ جو کوئی بھی آپ سب میں سے میری بات کو سن رہا ہے وہ ایک کام کرے، کہیں یہ بھی جہاں آپ کو یاد رہے اور آپ دیکھ سکیں، یہ لکھیں کہ مجھے اللہ سے کس بات پہ شکوہ ہے، اور ایک دن آپ دیکھیں گے کہ وہ مقام شکر کس طرح تھا۔ باقی اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ نور اسٹیج سے اتری تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ غازی کو ڈرپ لگی ہوئی تھی جبکہ روحان آستین اوپر چڑھائے کھڑا تھا۔ میرا بلڈ گروپ سیم ہے، آپ لے لیں بلڈ، وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا۔ عثمان نے اسے دیکھا، وہ دینا چاہتا تھا مگر روحان بضد تھا کہ اپنے یار کو خون وہی دے گا۔ غازی گاڑی میں ہی بے ہوش ہو گیا تھا اور یہاں پہنچتے تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ عثمان سرہانے بیٹھا تھا، تب ہی مسز شبیر تیزی سے اندر آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، ساتھ میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سیدھے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ خودکشی کی کوشش کی تھی، عثمان نے نظریں چرا کے کہا۔ مسز شبیر کو لگا آسمان ان کے سر پہ گرا ہو۔ کیوں؟ وہ ایک دم دہل کے بولیں، پتہ نہیں۔ عثمان نے سر جھکائے جواب دیا۔ نور تیز تیز قدم اٹھاتی واپسی کے راستے پہ گامزن تھی۔ آج گھر پہنچنے کی جلدی تھی، نہ جانے کیوں دل جیسے بہت خراب ہو رہا تھا، آنسو اندر گر رہے تھے۔ کس طرح وہ آج لیکچر دے کر آئی تھی بس وہی جانتی تھی۔ خدا اس کو ایسا لگا جیسے کوئی پکار رہا ہو اور نام بہت انوکھا ہو۔ میرا نام تو نور ہے، وہ ہلکے سے ہنس کے بولی اور چلتی رہی۔ تبھی آواز قریب آتی گئی۔ خدا پلیز بات سنو۔ آواز ایک قدم پیچھے سے آئی۔ نور تیزی سے پلٹی۔ بلیک شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے وہ نوجوان تھا، ہاتھ پہ شاید چوٹ تھی۔ نور کو جانا پہچانا لگا۔ پہچانا مجھے؟ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پھولے سانس کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ نور نے آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے دیکھا، پھر ایک دم چونکہ اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں، اسے کافی دیر بعد ہوش آیا۔ سب اس کے سامنے کھڑے تھے پر وہ سب کے چہروں میں بس ایک چہرہ ڈھونڈ رہا تھا مگر بے سود۔ وہ وہاں کیوں ہوتی؟ غازی نے ایک ایک کر کے سب کو دیکھا۔ ماں کو دیکھ کے وہ رک گیا، آنسو اس کی آنکھ سے نکل کے گریبان میں جذب ہو گیا۔ غازی بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ کیوں کیا ایسا؟ ماں کا خیال نہیں آیا تھا۔ مسز شبیر آگے بڑھ کے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔ غازی چپ سادے انہیں دیکھتا رہا۔ بولو نا بچے، کیوں چپ کیوں ہو؟ وہ تڑپ کے دوبارہ بولی۔ میرا خیال نہیں آیا تھا آپ کو۔ سرد لہجہ اور بے جان آنکھیں۔ امی آپ بیٹھیں، میں دیکھتا ہوں۔ عثمان نے اسے فوراً پیچھے کیا۔ جو ایک دم سن سی ہو گئی تھی۔ روحان کہاں ہے؟ غازی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ باہر گیا ہے، عثمان نے جواب دیا تو
وہ آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گیا۔ دوائیں لا کے اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھیں اور وہیں بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے؟ روحان نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ زندہ ہوں، جواب آیا۔ اس کا بھی افسوس ہوگا آپ کو، روحان نے دوبارہ سوال کیا تو غازی نے پوری آنکھیں کھول کے دیکھیں۔ وہ حیران لگ رہا تھا، سر کو جھکائے بیٹھا۔ غازی نے جواب نہیں دیا، بلکہ غصہ ہوگا کہ میں نے کیوں بچایا، مجھ سے تو ناراض ہی ہوں گے۔ وہ پھیکا سا مسکرا کے بولا، اب اتنا تو وہ جانتا ہی تھا۔ اسے غازی نے پھر سے جواب نہیں دیا، بس دیکھتا رہا۔ تو روحان نے ابرو اچکائے جیسے پوچھا ہو کہ کیا ہوا ہو؟ میں کیا ناراض ہوں جب تیرا ہی منہ پھولا ہے؟ غازی ہلکے سے بولا، آواز میں نکاہت واضح تھی۔ پھر اس کی آستین اوپر کر کے دیکھی۔ کتنا دیا ہے؟ غازی نے پوچھا، حالانکہ جانتا تھا وہ نہیں بتائے گا۔ تجھے کیا ہے، جتنا بھی ہو تو ضائع کر دینا۔ اسے بھی روحان نے کہہ کے منہ پھیر لیا۔ نہیں، میں شکر گزاری نہیں کر رہا، بس اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اب مجھے پیزا کھانے کا دل کر رہا ہے اور پیسے بھی بچانا چاہ رہا ہوں۔ تیری طرح تو مجھے لگتا ہے میرے اندر بھی بے غیرتی، کنجوسی اور بھوک دوڑ رہی ہے، جو صرف پیزا کو دیکھ کے کھلتی ہے۔ غازی پر سوچ انداز میں بول رہا تھا، جیسے بہت اہم بات کر رہا ہو، جبکہ روحان اسے منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ جہنم میں جا، پوری 2 بوتلیں لے ہیں تو نے، کمینے، روحان بھڑکا تھا تو غازی ہنس دیا، جبکہ باقی سب دونوں دیکھ رہے تھے، کیونکہ غازی نے اب تک کسی سے بات نہیں کی تھی۔ میں جا رہا ہوں، روحان نے جھک کے غازی کے کان میں سرگوشی کی۔ کہاں؟ غازی چونکا۔ تیرے سسرال، روحان نے منہ ٹیڑھا کر کے جواب دیا تو غازی نے اسے گھورا۔ تیرا خون ضائع ہو جائے گا، مذاق نہ کر، کہہ کے اس نے چہرہ پھیر لیا۔ میں سچ میں کراچی جا رہا ہوں۔ روحان بد مزہ ہوا تھا اس عزت افزائی پہ۔ بلا لے اماں کو، ابھی تجھے بھی قسم دے دیں گی۔ غازی پہ اثر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ہی کہا ہے، روحان کا دل کیا اس کی ڈرپ نکال کر اسے تھپڑ مارے۔ کیا؟ غازی فوراً چونکا۔ ہاں بھائی، تیری اماں نے ہی کہا ہے۔ اب باقی بعد میں سننا، پہلے میں نرس کو دیکھ کے آؤں۔ روحان ہنستے ہوئے اٹھ گیا۔ ایک تو اس ٹھرکی کی بکواسیں بڑبڑا کے غازی نے منہ پھیر لیا۔ آنٹی، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن جس لڑکی کے پیچھے غازی اتنا پاگل ہے وہ عام تو نہیں ہوگی نا؟ اور آج اس نے یہ حال کر لیا۔ میں تھا اس کے پاس، کل کو خدا نخواستہ وہ کچھ اور کر لے تو آپ مل کے تو دیکھیں۔ روحان مسز شبیر کو رسانیت سے سمجھا رہا تھا۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا، لے آؤ، تم مل لیں گے۔ مسز شبیر نے اثبات میں سر ہلایا۔ روحان بھائی، وہ ایک دم پہچان کے بولی۔ ہاں، شکر ہے پہچان لیا۔ روحان نے دعائیا انداز میں ہاتھ
چہرے پہ پھیرے۔ نور کا عبایا اور اسکارف ہوا کی وجہ سے دائیں طرف اڑ رہا تھا، جسے وہ ہاتھ سے روک رہی تھی۔ کراچی کیسے آنا ہوا؟ اس نے بیگ کو کندھے پہ اوپر کھسکاتے ہوئے پوچھا۔ بس ایک کام سے آیا تھا، روحان نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بتایا۔ ہو گیا۔ نور کا انداز عام سا تھا۔ روحان اندازہ نہیں کر سکا۔ ہاں، اب ہو گیا، الحمدللہ، روحان مسکرا کے بولا۔ اچھی بات ہے۔ کہہ کے وہ جانے کے لیے مڑ گئی تو روحان بڑبڑا گیا۔ او بہنا بات تو سنو۔ روحان پیچھے لپکا۔ جی۔ وہ واپس مڑی۔ کچھ وقت مل سکتا ہے؟ بات کرنی ہے، روحان نے ہچکچا کے پوچھا۔ ضروری ہے؟ نور کا انداز سپاٹ ہوا تھا۔ ہاں ضروری ہے، روحان نے پھر سے کہا۔ اچھا کہیں۔ نور ڈھیلے سے انداز میں کھڑی ہو گئی، جیسے ریلیکس ہو۔ بالکل۔ یہیں بیٹھ کے کر لیں، لمبی بات ہے۔ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ مناسب تو نہیں ہے یہ، لیکن اٹس اوکے، چلیں وہاں بیٹھتے ہیں۔ نور نے سامنے بنے آئس کریم پارلر کی طرف اشارہ کیا۔ افسوس ہوا سن کے، مگر یہ سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ روحان کی پوری بات سن کے نور نے بس مسکرا کے اتنا سا کہا تھا۔ وہ میرا نام نور فرحان ہے۔ وہ انگلی اٹھا کے وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ سوری۔ روحان فوراً شرمندہ ہوا۔ نور پلیز اس سے ایک بار مل لو، بس ایک بار، روحان منت کرنے والے انداز میں بولا۔ میری طرف سے معذرت روحان بھائی، میرے پاس وقت نہیں۔ نور روکھے انداز میں بولی۔ میں تو محبت تھی اس سے اب۔ روحان نے طنز مارا تو نور نے تیور بدلے اس کی آنکھوں میں بے رخی کی جگہ غصے نے لے لی۔ واہ! اس نے ستائشی انداز میں تالی بجائی۔ واہ روحان بھائی واہ! بالکل، مجھے تو محبت تھی، ہے نا؟ مجھے وہی محبت تھی جس کو آپ کے یار نے استعمال کیا۔ مجھے وہی محبت تھی جس نے آپ کے یار پہ بھروسہ کیا، جس نے اس کے ماضی کو اپنے اعتبار سے ڈھانپ لیا۔ لیکن نہیں، صلہ کیا ملا؟ اس کی آواز میں مسکراہٹ کا عنصر تھا، لیکن آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ روحان بس اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جس میں شعلے تھے، نفرت تھی۔ آپ کو ایک بات پتہ ہے روحان بھائی، مرد جب کسی اور سے محبت چھوڑتا ہے تو بس اسے چھوڑ دیتا ہے، اور جب عورت کسی مرد سے محبت چھوڑتی ہے تو اسے چھوڑتی نہیں ہے، اسے نفرت کی بھینٹ چڑھا دیتی ہے، اور یہ نفرت اتنی زیادہ ہوتی ہے جتنی محبت ہوتی تھی۔ کہتے ہوئے روحان نے دیکھا کہ اس کے نقاب کے اوپر کر کے آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپایا تھا۔ لیکن تم نفرت نہیں کرتی بہنا، یہ تو آنکھیں اور لہجہ بتا رہے ہیں۔ روحان نے فوراً سے تیر پھینکا تو نور بولتے بولتے رک گئی۔ اچھا، اس نے فقط اتنا کہا۔ نور بہنا پلیز اپنا غصہ یا غم نکال دو، مجھے پتہ ہے مجھے نہیں، پلیز اس
بس اس سے ایک بار مل لو تم۔ وہ دوبارہ بولی، آنٹی میں کوشش کروں گی، اس سے بس یہی کہا گیا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں گی، خوش رہو آباد رہو۔ انہوں نے فوراً کہا تو نور نے شکریہ کہہ کے فون روحان کے حوالے کر دیا۔ اب تو مل لو گی نا؟ روحان نے امید سے پوچھا۔ میں پرمیشن لے کے بتاؤں گی آپ کو، کہہ کر وہ اٹھ گئی۔